محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھائیو محمدی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بھائی ویزا۔ پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا۔ ویزا غلط نہیں، صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر دکھا پھر اندر جائے گا۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ، رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے، میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو، اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی۔ میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی۔ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، ارے بچوں غور سے سنو، میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری ذالکہ، میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں عظیم الشان، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے۔ میں نے سر پہ سجا لی، یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی۔ میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا۔ یہ سب سنت ہیں۔ مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروڑ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے۔ لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگ گئے، کم بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں۔ بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں، بیٹھو، میرے نبی فرما رہے ہیں یا بنیا، الفاظ سنو، یا بنیا، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، لأحد۔ میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو،
دن ہو یا رات ہو. میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے. امل شیاب فصبح بدا و ام الشباب فلیل افل. ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو. تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا. لے احد مسلمان نہیں کہا, لے مومن نہیں کہا. عالم, تقوی, طہارت, روزہ, حج, زکات, عمرہ, پردہ دار, تہجد گزار, زکات دینے والا, حلال کمانے والا, کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں. نہیں, لے احد, لے احد, لے احد. جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے, جس کا آخری باپ آدم ہے, جس کی آخری ماں حوا ہے, میرے بیٹے انس سب کی نفرت دل سے نکال دے. کا ففعل کرتے رہنا, کرتے رہنا. وذالک من سنتی, میرے بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے, عظیم الشان سنت ہے. عظیم, میں بار بار دوہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی. مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ. پاکستان میں سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو گیا. اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو گیا. کافر 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 کافر. اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا, یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں؟ کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں, بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں, غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں, مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں, شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں, سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں. نفرت کی آگ ہے, نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے, کبھی مذہب کے نام پر ہے, کبھی قوم کے نام پر ہے, کبھی صوبے کے نام پر ہے, کبھی زبان کے نام پر ہے, کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو, صاف کر دو, پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے, اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ, یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے, میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے, غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی, یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں, ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں, لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں, اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں, جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. میں 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں, کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں, صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل, ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں, یہ سخی آدمی, اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا, میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے, اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے.
تو میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے، اور نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی پر ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا. میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتہ ہے ایک قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بازوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی، میرے کو پانی دیا 2 بونداں نال کی بڑھنا ہے. لیکن میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں گا امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا. اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی. دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا. میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی، گرجا بن چکی ہے. تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے. بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے. نہیں، اس میں نہیں رویا. رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے. بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا، قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی. لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے. اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی، 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا. اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو. اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو سب کے لیے. اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ. تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ. پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا. تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو.
امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو. میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو. ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ. اپنے نبی کی تم چھوڑو مولوی کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو. سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میری گل کتے مار چھڈو، مینوں دفع کرو میں کون ہاں، میں مشتخاق. اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے. تو آج اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو. نیت کر دو نا سارے بھائی. اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے، جو 21، 23، 25، 27، 29 میں سے ایک رات ہوتی. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. جاگو، 27 کو جاگو، لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے. کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. ان 5 راتوں میں گھومتی ہے. تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی. اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال یا 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا. 80 سال کے برابر نہیں کہا، خیر اس سے زیادہ. تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی، یہ 5 راتیں ضرور جاگ لیں. چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہوں تو 3-4 گھنٹے کی رات باقی رہ جاتی ہے. کچھ نفل پڑھ لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ دعا مانگ لو، کچھ ذکر کر لو، اور لوگوں کو معاف کر دو. معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں. مال تھا نہیں، میں کہ چل میرے مولا میں اپنی عزت دے صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف. جو کون ہے کہ مدمن خمرن، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر لو. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے.
کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. ٹھیک ہو گیا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی، ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا ہے. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر، علی، 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا بھی. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر، علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ، 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی، تھوڑے سے تو آتے تھے. ابھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو، تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا سگا، لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے. تو کیوں پوچھ دو؟ میں تو ہلے ہوئے لگتا پہ. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا 2 آدمی آ گئے تو نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار، میں نوکر تہاڈا، میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے،
تصوف نہیں ہے، پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف، اویس بھی چلیں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو، اویس کو روک لو۔ تو اویس پریشان، اے اللہ یہ میں نے بو احتیاط کیوں روک لیا، یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا۔ ہوئی یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے، اور پنجاب کے ہر گھر میں، سندھ بلوچستان، کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے، ورنہ زہریلے سانپ ہیں۔ ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے، لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ، یہ تباہ ہو جائیں، یہ غارت ہو جائیں۔ ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان، شراب پینے والا ماں کا نافرمان۔ بھائی کوئی ہے توبہ کر لے، ماں باپ دونوں، والدین دونوں۔ تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، بہنوں سے لڑا ہوا، بھائیوں سے لڑا ہوا، چاچوں سے لڑا ہوا، ماموں سے لڑا ہوا، بیوی سے لڑا ہوا، بیوی خامن سے لڑی ہوئی۔ جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے، جو عورت ہے یا مرد ہے، رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مجھ سے معافی مانگتا۔ بھائی بہنوں، کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے، شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، سینے سے لگا لیں، درگزر کریں۔ میرے اللہ کو آپس کی نفرت، دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو تانے دینا، کسی کو بولیاں مارنا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو، خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو، معاف۔ خامد اور بیوی، ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی، اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے، غصے بڑھے ہوئے ہیں، ہماری غذائیں گندی ہیں، غذا کا اثر پڑتا ہے، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ۔ دیکھو میں نے سانس لیا، پھر باہر نکالا، میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن، باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں، تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے، تیزابیت بڑھ رہی ہے۔ پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں۔ مزاج، اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو، نیچرل غذاؤں پہ آؤ۔ میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی۔ کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، چنیوٹیاں دے کنے دی قسم، سارے جہان دے میدے برباد کر دیتے کنے کھوا ان۔ اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے۔ اپنی غذائیں ٹھیک کرو، پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو، اپنی حدود قائم کرو۔ ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوا ہے، اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسرے کو برباد کیا ہوا ہے، کہیں ماں باپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے۔ ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں، اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریئیکشن آئے گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، یہ لمبا مضمون ہے، بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں
کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں، رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، شوق سے پڑھا ہے، آپ کے گھر کو پڑھا ہے، آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے، اہل البیت کو پڑھا ہے، لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے سب کچھ نہیں۔ جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے نبی نے حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحت، بچوں یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ پیار دیا، پیار دیا، پیار دیا۔ آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے، 3 سال کا بچہ اسکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو اسکول نہیں چاہیے، ماں کی گود چاہیے، اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے، انہوں کارٹون تے باہر چھڑ دی، وہ کارٹون ویک انہوں اما بھی کارٹون نظر آمدی، انہوں ابا بھی کارٹون نظر آمدا ہے، انہوں ہر شے کارٹون نظر آمدی۔ یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا، وہ ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار۔ رشتوں کو محبت سے زندہ کرو، محبت سے زندہ کرو۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ ایک ہے بغض، ایک ہے کینہ۔ بغض کیا ہے کہ مجھے سہیل بھائی سے نفرت ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اب اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ میری داڑ اٹھا جاوے مڑ ویکھیا جے میں کی کرنا، یہ ہمارے پنجاب کا محاورہ ہے۔ ایک باری میرا ہاتھ پون دے پھٹے منہ تہاڈی داڑ دا۔ میرا نبی کہتا کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائی بہنوں، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا بغض، رشتہ داروں سے قطع تعلق، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا پینا، یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے۔ اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو، اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا عاشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے، اور عید کی رات ہمارے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ۔